معزز مکرم و قابل احترام تمام ہی نوجوانان کرام، بزرگان دین اور پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام کے اوپر اس وقت بہت ہی کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہو کر، ایک جڑ ہو کر آپسی محبت کے ساتھ جمع کیا ہے۔ معزز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم زندگانی ہے، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم نعمتوں کے اوپر غور کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی کہ اللہ رب العزت صبح و شام ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں بھوکا نہیں سلاتا ہے، ہمیں کاروبار میں ترقی دیتا ہے۔ یہ تمام نعمتوں پر غور کرتے ہیں، لیکن اگر غور کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر تو اس دنیا سے جانے تک کے جو زندگی تھی، وہ زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اس دنیا کے اندر آئے، اس میں سے کسی کی بھی زندگی کے سارے حالات کو ڈاکومنٹس کے ذریعے پوری طریقے سے محفوظ نہیں کیا گیا۔ ہمارے نبی سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، ہم تمام نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم یہ دل سے مانتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، لیکن وہ جو نبی تھے وہ متعینہ مقدار تک تھے، کچھ دن کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ جو نبی تھے وہ کچھ دنوں تک نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، پھر ان کے جب دن ختم ہو گئے پھر دوسرے نبی بھیجے گئے۔ وہ کچھ علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی علاقے کے اندر وہ اللہ کے دین کو پھیلایا کرتے تھے، اور ان نبیوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت اترا کرتی تھی، اور وہ نبی جس چیز کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے، سب نبیوں کا تعلیم دینے کا طریقہ بھی الگ الگ تھا۔ سب کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، لیکن کسی نبی نے صبر سکھایا کہ تم صبر کرو تکلیفوں کے اوپر، کسی نبی نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھائی، کسی نبی نے آپس میں محبت کے ساتھ رہنا سکھایا۔ لیکن اور وہ نبیوں کے آنے کا جو وقت تھا، ان کا وقت بھی متعین تھا۔ ہمارے نبی نے جو بھی حالات بچپن سے لے کر زندگی کے ختم ہونے تک ہمیں پیش آتے، سب کچھ ہمیں سکھلایا ہے، اور ہم اس لیے کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی قیامت تک کے ساری کائنات کے نبی ہے۔ جو پہلے کے نبی تھے وہ قیامت تک نبی نہیں تھے، ہمارے نبی جو ہے یہ آخری نبی ہے، اس لیے ہر چیز کی تعلیم ہمیں سکھلائی۔ اگر ہم غور کریں، دین اور شریعت پر عمل کریں، تو کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوٹا ہے جس کی تعلیم اور جس کے اندر اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنے کا طریقہ ہمارے نبی نے نہ سکھلایا، بلکہ ہر چیز کی تعلیم ہمیں سکھلائی ہے۔ میں آپ حضرات سے اس وقت تو بہت ہی پتے کی بات آپ حضرات کو ایک بتاؤں، آج کے ان حالات کے حساب سے، کہ آج کے ان حالات کے اندر ہمارے دلوں کے اندر جو شریعت کی محبت ہے، نبی کے طریقے پر چلنے کی محبت ہے، اس طریقے کے خلاف ہمارے دل کو چلانے کے لیے بڑی بڑی تدابیر کی جا رہی ہیں، اور ایسے دنیا کے اندر آلات بھی وجود میں آ رہے ہیں۔ اس مادیت پرستی کی دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی عیش کی زندگی گزار رہے، سکون کی زندگی گزار رہے، اور ہمارا دل بھی ان کو دیکھ کر یہ چاہتا کہ ہم بھی عیش کی زندگی گزاریں، ہم بھی سکون کی زندگی گزاریں۔ لیکن اگر ہم یہیں پر غور کریں ہمارے نبی کی حدیث کے اندر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ
کہ یہ دنیا ہم مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا سکون کی چیز ہرگز بھی نہیں، یہ دنیا راحت کی چیز ہرگز بھی نہیں، آرام اور سکون سے رہنے کا نام اس دنیا کا نام یہ نہیں ہے، اس دنیا کا نام تو ایک امتحان ہے، جس امتحان سے ہم تمام کو پاس ہو کر گزرنا ہے۔ اس کے بعد ہے نعمتیں ہی نعمتیں، اس کے بعد ہے سکون ہی سکون، اس کے بعد ہے راحت ہی راحت۔ لیکن ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ سب باتیں، کہ ہمارے دل میں کتنا یقین ہے اللہ رب العزت کا، کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت دکھائے گا، کیا اللہ رب العزت ہمیں قبر کے اندر جو نعمتیں ملنے والی وہ نعمتیں عطا کریں گا۔ اگر ہمارے دماغ اس پر یقین کرتا ہو کہ ضرور بھی ضرور ہمیں قبر کے والے مرحلے سے گزرنا ہے، قبر کے اندر ہماری فرشتوں کے آنا ضرور ہے، ہمیں پرسلات سے گزرنا ضرور ہے، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی گزری ہوئی زندگی کا حساب دینا ضرور ہے، یہ سب چیزوں پر اگر دماغ یقین کر لے گا تو پھر زندگی اور دل یہ چاہیں گا کہ میں نبی کے طریقے کے اوپر زندگی گزاروں۔ جب تک ہمارے دماغ کے اندر یہ سب یقین والا کام نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ دل نہیں چاہے گا کہ میں نبی کے طریقوں پر زندگی گزاروں، اس دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اس کو چھوڑوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رہوں۔ آج دیکھیے جو آلہ ہے موبائل، میں کھلے انداز میں کہوں کہ موبائل کس طرح سے ہمارے تمام نوجوانان کے ہاتھوں کے اندر ہے، اور پورا دن اور رات کس طرح سے اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اور کسی کو فکر بھی نہیں۔ ایک گھر کے اندر بیٹے کے پاس بھی موبائل۔ میں آپ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اسی لیے کر رہا ہوں عزیزوں پیارے مسلمانوں، میں صرف اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں کچھ تھوڑا سا درد آئے۔ ہمارے نبی نے لاکھوں اور ہزاروں تکالیف کو برداشت کر کے اس دین کو دنیا میں پھیلایا ہے، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو دے دے کر اس دین کو پھیلایا ہے، اور وہ دین ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اس دین کے اوپر قائم ہیں، اس دین کی ہم قدر کریں۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر بچے کے پاس بھی موبائل، بیٹی کے پاس بھی موبائل، باپ کے پاس موبائل، اور سب کے سب اپنے وقتوں کو اس کے اندر ضائع کرنے کے لیے لگے ہوئے۔ کوئی متعینہ چھوٹا سا وقت 24 گھنٹے کے اندر ہم نے متعین نہیں کیا کہ جس کے اندر ہمارے گھر کے سارے لوگ اپنے موبائلوں کو بند کر دیں گے، ٹی وی کو بند کر دیں گے، سب کچھ کاموں کو بند کریں گے اور صرف اللہ اور رسول کی بات کریں گے۔ ایسا کوئی متعینہ وقت ہم نے متعین کیا ہے ہمارے گھر کے اندر کہ ہم اس کے اندر صرف اللہ اور رسول کی بات کریں گے؟ ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھیے، جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا کر گھر پر جایا کرتے تھے، بیویاں پوچھتی تھی آج کون سی آیت نازل ہوئی، آج کون سا نیا فرمان آیا اللہ رب العزت کی طرف سے، ہمیں بتائیے۔ جب آج ہم گھر سے جاتے ہیں تو کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کون سی نئی دین کی بات مسجد میں سنی ہے؟ کوئی ہمیں پوچھتا ہے؟ دیکھیے ہمارے بچوں کا مائنڈ، ان کی تھنکنگ کس جانب جا رہی ہے، دنیا کی محبت کس طرح ان کے دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے، ہمیں اس کی ذرہ برابر فکر ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی پوچھ کی جائے گی ان والدین سے جن والدین نے اپنے بچوں کی دین کی فکر نہ کی ہو، جن والدین نے اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کی فکر نہ کی ہو۔ تو میرے پیاروں عزیزوں، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہوں گی۔ آج کالجز میں کھلے انداز میں کہوں کہ اور یونیورسٹیوں کے اندر بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، اب اس تعلیم کے لیے بھیج رہے، لیکن کچھ شرکیہ کام ضرور ان بچوں سے کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل سے اللہ اور رسول کی محبت کو نکالنے کا ایک بہت ہی بڑا پروپیگنڈا ان لوگوں کا جو اس میں وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جس کالج اور یونیورسٹی میں اور جس اسکولوں میں اپنے بچوں کو آپ نے ڈالا ہے، اس کے اندر بھی جا کر کے دیکھیے، ان سے پوچھئے کہ بیٹا آپ یہاں پر کیا کرتے ہو، جب آپ صرف اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ کام بھی آپ کے ہاتھوں سے یہاں پر کرائے جاتے ہیں، اور اس پر توجہ دیجیے اور اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں ایسے کالجز کے اندر داخل کیجئے جہاں پر وہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہو اور دین سے بھی ان کا ربط لگاتے ہو۔ آج کے حالات کے اندر یہ بہت ہی غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ کالج اور اسکولوں کے اندر جن ٹیچرز
جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اسلام کی محبت اکثر ٹیچروں کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی محبت ہمارے بچوں سے نکلے۔ فرعون نے جس وقت یہ اعلان کیا کہ جہاں پر بھی لڑکا پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کو معلوم ہوا تھا ایک ایسا لڑکا آنے والا ہے جو میری ساری بادشاہ کو ختم کر دے، تو اس نے کہا تھا کہ اس لڑکے کو ختم کیا جائے۔ تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ فرعون یوں ہی قتل سے بدلا نہ ہوتا، فرعون بدلا میں نہ آج کے انہوں بچوں کو قتل کیا ہے، فرعون یوں ہی قتل سے بدلام نہ ہوتا، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ چھوٹی، کیونکہ کالج کے اندر جوک در جوک لڑکے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر ان کو جو تعلیم دی جائے گی اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جا کر ہمارے بچوں کی تھنکنگ پھر یہ تبدیل ہوتی ہے کہ وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں دنیا میں سکون کے ساتھ رہوں، میں سکون کے ساتھ ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ زندگی گزار کے سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ وہ تو روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے، وہ تو نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنا منہ لوگوں کو نہ دکھاؤں، میں پردے کے اندر رہوں، میں گھر کے اندر رہوں، اس کا حکم ہمیں وہ لڑکا دیتا ہے۔ میں کیوں اس لڑکے کے ساتھ رہوں؟ مجھ کو تو دنیا کی خوشیاں چاہیے، مجھ کو اس دنیا کا راحت چاہیے، میرے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، میرے لیے دنیا تو جنت ہے۔ جس طرح حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ ہرگز بھی کافروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سوچ کو اپنے دماغ میں مت آنے دو کہ یہ لوگ کتنا راحت سے ہے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے، دن بھر رات بھر عیش کرتے۔ او میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمارے لیے عیش ہے ہی نہیں، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کے ساتھ رہ کر اپنے بچوں کو موبائلوں کے فتنے سے اور تمام تر فتنوں سے دور کر کر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت ان کے اندر ڈالنی ہوگی اور انہیں نماز کا پابند بنانا ہوگا، جب جا کر ہمارے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی اور ہمارے گھر میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیں گے اور سکون کی فضا قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمیں ملی ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی قدر کرنے والا بنائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، ہمارے بچوں کو بھی اور ہم تمام کو بھی۔ جن حضرات کی سنت باقی اپنی سنتوں کو مکمل کر لیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔